प्यारे दोस्तों, कुछ बातें लफ्ज़ नहीं होती, दिल की दरारों में उतर जाने वाली सांस होती है। और कुछ जुमले वो होते हैं जो सुने नहीं जाते, दिल खुद थाम लेता है। ज़िंदगी के सफ़र में कभी यूँ होता है कि इंसान चलता रहता है, मगर एक बात अचानक कदम रोक देती है, जैसे दिल के अंदर कोई सवाल आहिस्ता से जाग जाए। ये वो लम्हा होता है जब दिल चाहता है कि सच नरमी से सामने आए और इंसान पहली बार अपनी ही आवाज़ को सुन ले। आओ आज एक ऐसी बात से शुरू करें जिसके सामने हर शोर थम जाता है और दिल अपनी धड़कन का मतलब समझने लगता है। वो लम्हा जब इंसान पहली बार अंदर से जानता है कि बदलाव कहाँ से आ रहा है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो सबसे पहले वो उसकी दुनिया नहीं बदलता, वो उसका दिल बदल देता है। वो दिल जो कल तक बोझ से दबा हुआ था, जिसके अंदर परेशानियां शोर मचाती थीं, जिसमें लोगों की बातें तीर की तरह चुभती थीं, वही दिल अचानक खामोश होने लगता है, हल्का होने लगता है। और इंसान खुद हैरान होता है कि मैं वही हूँ, मगर मेरे अंदर ये सुकून कहाँ से आ गया। ये सुकून इत्तेफाका नहीं होता, ये वो पहली रहमत होती है जो अल्लाह अपने बंदे के दिल में उतारता है। कुछ ख्वाहिशें जिनके पीछे वो बरसों दौड़ता रहा, वो अचानक बेईमानी लगने लगती हैं। कुछ रिश्ते जिन्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं था, वो धीरे धीरे दिल से उतरने लगते हैं। कुछ रास्ते जिन्हें वो अपने लिए सबसे बेहतर समझता था, वो खुद उसकी मुट्ठी से फिसलने लगते हैं। इंसान घबरा जाता है, सोचता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, मैं बदल क्यों रहा हूँ, लोग बदल क्यों रहे, रास्ते रुक क्यों रहे। मगर वो नहीं जानता कि अल्लाह दिल में भलाई की तौफीक तभी डालता है जब वो उसके अंदर से रुकावटें दूर कर दे। दोस्तों, तुम कभी खेत देखो, हल चलाए बगैर फसल नहीं उगती, ज़मीन नरम किए बगैर बीज नहीं जम सकता। बिल्कुल यही अल्लाह बंदे के दिल के साथ करता है। पहले उसे नरम करता है, साफ करता है, हल्का करता है, फिर वो दिल में खैर की तरफ चलने की तौफीक डाल देता है। और इसी मौके पर वो हदीस अपनी पूरी हकीकत के साथ ज़ाहिर होती है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता करता है। दीन की समझ सिर्फ किताबें नहीं, ये दिल की आंखों का खुल जाना है, ये अंदर का बदल जाना है। ये वो वक्त है जब इंसान गलत रास्तों से खुद हटने लगता है और सही रास्ते खुद उसे खींचने लगते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। कुछ लोग जिन पर वो टूटकर भरोसा करता था, वही लोग दूर हो जाते हैं। उनकी बातें जो पहले दिल में आग लगा देती थीं, अब वही बातें कमज़ोर महसूस होती हैं। वही रिश्ते जो उसकी ज़िंदगी का महावर थे, वही रिश्ते पीछे रहने लगते हैं। और इंसान हैरान होता है, क्या ये सब खो रहा हूँ या किसी और चीज़ के लिए जगह बन रही है। हकीकत यही होती है कि अल्लाह पहले बोझ हटाता है, फिर नेमतें देता है। भलाई आने से पहले सफाई ज़रूरी है, और अल्लाह दिल की सफाई भी करता है और ज़िंदगी की सफाई भी। दोस्तों, वो लोगों को दूर करता है जो आगे चलकर उसके रास्ते में रुकावट बनती, वो ख्वाहिशें ख़त्म कर देता है जो उसके लिए नुकसान का सबब बनती, वो दरवाज़े बंद कर देता है जो उस बंदे को गलत सिमत ले जाते। कभी कभी वो दरवाज़ा बंद होता है जिसके लिए इंसान ने सारी दुआएं मांगी होती हैं, लेकिन वो बंद होना अल्लाह की सबसे बड़ी भलाई होती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान तन्हा होने लगता है। ऐसी तन्हाई जो पहले उसे तोड़ती थी, अब वही तन्हाई उसे बनाना शुरू कर देती है। वो अल्लाह से बातें करता है, आंसू आंखों में नहीं सजदे में बहते हैं। वो चीज़ें जो पहले उसे खौफ दिलाती थीं, अब वही चीज़ें उसे मजबूत बनाती हैं। वो समझने लगता है कि मैं अकेला नहीं, मुझे सुनने वाला कोई है जो मुझे मुझसे ज़्यादा जानता है। यहाँ इंसान के अंदर एक इनकलाब उठता है, उसकी सोच बदलने लगती है। वो नुकसान में हिकमत देखने लगती है, ताख़ीर में मसलहत, आजमाइश में दरवाज़ा और बेसुकूनी में अल्लाह की चाहत। दोस्तों, ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह उसके दिल को अपनी तरफ मुतवज्जे कर देता है। फिर अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के वो रास्ते खोलने लगता है जो इंसान ने कभी सोचे भी नहीं थे। वही आदतें जो उसे बंद करके रखती थीं, वही आदतें अब खुद टूटने लगती हैं।
وہی دعائیں جو کبھی دیواروں سے ٹکراتی تھیں اب دل کے اندر قبولیت کی خوشبو دینے لگتی ہیں۔ وہی چیزیں جن کے لیے وہ روتا تھا انہیں چھوڑنے کی طاقت ملنے لگتی ہے، اور وہی مقام جس تک پہنچنا ناممکن لگتا تھا اب وہی مقام قریب آنے لگتا ہے۔ انسان پہلی بار سمجھتا ہے کہ بھلائی کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں کہ تمہیں وہ چیز مل جائے جو تم نے مانگی ہے۔ بھلائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم وہ بن جاؤ جو اللہ چاہتا ہے کہ تم بنو۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں بھلائی حقیقت بننے لگتی ہے، اور اللہ بندے کے لیے وہ راستے آسان کرنا شروع کر دیتا ہے جن کی حکمت وہ پہلے سے مقرر کر چکا ہوتا ہے۔ جب اللہ راستے بدلتا ہے تو وہ اچانک بڑے بڑے معجزے نہیں دکھاتا، وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے آغاز کرتا ہے۔ وہ انسان کے قدموں سے غلط سمت خود ہٹا دیتا ہے، وہ اس کی سوچ کو ایک نئی روشنی دیتا ہے، وہ اس کی ترجیحات بدل دیتا ہے، وہ اس کے دل میں وہ سمجھ اتار دیتا ہے جو کبھی کتابوں سے نہیں آتی تھی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر پہلی بار یقین پیدا ہوتا ہے کہ شاید جو کچھ ہوا ہے وہ میرے خلاف نہیں تھا بلکہ میرے حق میں تھا۔ وہ نقصان جو دکھ دیتا تھا اب اسے حفاظت کی طرح محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ رشتے جن کا ٹوٹ جانا بوجھ بنتا تھا اب وہی ٹوٹنا اسے سکون دینے لگتا ہے۔ اللہ راستے اس طرح نہیں بدلتا کہ گویا وہ بعد میں فیصلہ کر رہا ہو، وہ تو بندے کے لیے وہی حکمت ظاہر کرتا ہے جو پہلے ہی اس کے علم میں مقرر ہوتی ہے۔ وہ پہلے دل تیار کرتا ہے، سوچ تیار کرتا ہے، برداشت تیار کرتا ہے، اور جب بندہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ بھلائی ظاہر کر دیتا ہے جو اس نے اس کے حق میں پہلی ہی لکھ رکھی ہوتی ہے۔ کبھی وہ ایسا راستہ کھول دیتا ہے جس کے بارے میں بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا، کبھی وہ ایسی ملاقات، ایسا موقع، ایسا قدم دیتا ہے جو اس کی پوری زندگی کو نئی طرف دھکیل دیتا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو رہا، مگر اس حیرت کے پیچھے دراصل اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ وہ بندے کو اس مقام تک لا رہا ہوتا ہے جہاں وہ نہ صرف بھلائی کو قبول کرے بلکہ اسے سنبھال بھی سکے۔ اسی دوران اللہ انسان کے دل میں ایسی سوچ پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دنیا کے بوجھ سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اصل سکون کسی چیز کے مل جانے میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتا، بے فائدہ بحثوں میں نہیں پڑتا، دوسروں کی رائے سے نہیں ڈرتا، جلدی شکست نہیں کھاتا، کیونکہ اس کے دل میں وہ یقین بیٹھ چکا ہوتا ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو میں نے کھویا وہ میرا نہ تھا، اور جو میرا ہے وہ مجھ سے کبھی نہیں چھوٹے گا۔ اللہ جب بھلائی دیتا ہے تو وہ محض دنیاوی فائدے کی شکل میں نہیں آتی۔ بھلائی کی سب سے پہلی نشانی دل کا مضبوط ہو جانا ہے، وہ طاقت جو انسان کو ہر طوفان میں قائم رکھے، وہ برداشت جو ہر دکھ کو سہ کر بھی اللہ سے ناراض نہ ہونے دے، وہ یقین جو ہر بند دروازے کو دیکھ کر کہے یہ بند ہوا ہے تو ضرور کوئی بہتر دروازہ کھلے گا۔ یہی وہ ایمان ہے جو بھلائی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ پھر اللہ انسان کو نئی چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ موقع جو اس کی نظروں سے چھپے ہوئے تھے اب سامنے آنے لگتے ہیں، وہ لوگ جو دور تھے قریب آنے لگتے ہیں، وہ آسانیاں جو اس نے کبھی چاہی بھی نہیں تھیں وہ اس کے قدموں میں آنے لگتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ راستے جنہیں وہ ناممکن سمجھتا تھا اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق انہیں اس کے لیے ممکن بنا دیتا ہے۔ کبھی انسان اپنی ہی پرانی دعاؤں پر حیران ہو جاتا ہے۔ وہ دعائیں جو برسوں تک قبول نہیں ہوئیں وہ ایک لمحے میں ایسا اثر دکھانے لگتی ہیں جیسے وہ دیر سے نہیں بلکہ وقت پر قبول ہوئی ہوں۔ کبھی وہ دعا جو اس نے بھول بھی چکا تھا اللہ اسے واپس زندگی میں لا کر بتاتا ہے کہ میں نے کچھ بھی بھلایا نہیں۔ کبھی وہ چیز جو اس نے مانگی تھی اللہ اسے بہتر شکل میں دیتا ہے، اور کبھی وہ چیز جو اس نے مانگی تھی اللہ اسے اس لیے نہیں دیتا کیونکہ اس کا نہ ملنا ہی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ انسان پھر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بھلائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر دعا فوراً پوری ہو جائے، اور انسان اپنی زندگی میں اس بات کے اتنے گہرے ثبوت دیکھتا ہے کہ اس کے دل کا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ انسان کو ایسے مقام پر لے جاتا ہے
جہاں وہ اپنی نیتیں تک بدلنے لگتا ہے۔ پہلے وہ دنیا مانگتا تھا، اب وہ اللہ کو مانگنے لگا ہے۔ پہلے وہ آسانی مانگتا تھا، اب وہ ہدایت مانگنے لگا ہے۔ پہلے وہ چاہتا تھا کہ دنیا اس کی سنے، اب وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا سن لے۔ دل کی یہ تبدیلی وہ بھلائی ہے جسے اللہ اپنی حکمت کے مطابق انسان کی تقدیر میں ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر ایک دن ایسی آسانی آتی ہے جس کی بندے نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوتی۔ وہی جگہ جہاں وہ روتا تھا، وہی جگہ اس کی خوشی کا سبب بن جاتی ہے۔ وہی راستہ جس نے اسے رلایا تھا، وہی راستہ اس کی کامیابی کی سیڑھی بن جاتا ہے۔ وہی لوگ جو اسے حقیر سمجھتے تھے، وہی لوگ حیران ہو کر اس کی بدلی ہوئی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ انسان تب سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے میری محنت کو نہیں، میری نیت کو قبول کیا تھا۔ وہ محض دنیا نہیں، میرا دل بدل رہا تھا۔ اللہ جب بھلائی دیتا ہے تو وہ انسان کو ایسا مقام دیتا ہے جہاں وہ خود بھی اپنی پرانی زندگی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جو میں تھا، میں اب وہ نہیں رہا۔ جو میں سوچتا تھا، اب وہ نہیں سوچتا۔ جو میں چاہتا تھا، اب وہ نہیں چاہتا۔ اور یہ سب بدلاؤ اس کے اپنے ہاتھوں سے نہیں ہوا تھا، یہ اللہ کی دی ہوئی بھلائی تھی جو اس کے دل میں اثر پیدا کر رہی تھی۔ اور آخر میں جب اللہ اپنا فیصلہ ظاہر کرتا ہے تو وہ اپنی حکمت کے مطابق ایسا ظاہر کرتا ہے کہ بندہ سجدے میں گر کر رونے لگتا ہے۔ وہ شکر میں ڈوب جاتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ جو دیر لگ رہی تھی وہ دراصل تیاری تھی، جو دکھ لگ رہے تھے وہ دراصل حفاظت تھی، جو ٹوٹ گیا تھا وہ دراصل راستہ بنا رہا تھا، اور جو ہوا تھا وہ سب اللہ کی حکمت اور اس کی بھلائی کا نتیجہ تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان پوری سچائی سے دل میں کہتا ہے، یا اللہ، اب میں وہ نہیں مانگتا جو میں چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں جو تو میرے حق میں بہتر جانتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں بھلائی اپنی کامل صورت میں اترتی ہے، ایسی صورت میں جو زندگی نہیں بلکہ انسان کے راستے بدل دیتی ہے۔ اگر یہ باتیں تمہارے دل کو چھو گئی ہوں تو آگے اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔